اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ میں کل فصل اول ہم نے پڑھی تھی اور وہ فصل اول تھی فی اعداد الصلاۃ، یعنی نماز کی تعداد کے متعلق، جس میں ہم نے واجب نمازوں اور مستحب نمازوں کی تعداد کو جانا۔ اور اس کے بعد آ جائیے الفصل الثانی، کہاں گیا؟ الفصل الثانی فی اوقاتها۔ فی اوقاتها سے مراد کیا ہے؟ یعنی فی اوقات الصلاۃ، دوسری فصل نماز کے وقت کے بارے میں۔ اذا زالت الشمس دخل وقت الظہر۔ اذا زالت الشمس، جب سورج زوال پذیر ہو جائے، دخل وقت الظہر، تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ جب سورج زوال پذیر ہو جائے، زوال کس کو بولتے ہیں؟ مثلا اگر ہم تصور کر لیں، مان لیں، تسلیم کر لیں کہ یہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے آسمان، اسے اگر آسمان تصور کر لیا جائے تو اس کے نصف پہ جب پہنچ جائے سورج، صحیح ہے، یہ جیسے پورب ادھر ہے نا، ایسٹ ہے یہ، اور یہ کیا ہے؟ ویسٹ۔ تو سورج جب نصف نہار پہ پہنچ جاتا ہے اور نصف نہار کے بعد ادھر آنے لگے، ہوتا کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلتا ہے پورب سے نکلا، تو پورب سے سورج آ رہا، پرچھائی کدھر رہے گی؟ پچھم میں، ہے نا؟ اور جب سایہ پچھم سے پورب کی طرف جانے لگے، سمجھ جائیے زوال ہو گیا ہے، یعنی سورج نصف نہار جو ہوتا ہے ایکسپٹ، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ زوال ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ اسی لیے کہا جاتا ہے شاخص لگانے کو، شاخص کہتی لکڑی زمین میں گاڑ دی، پہلے اس لکڑی کا سایہ اس کے برابر ہوگا، پھر گھٹتے 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 سایہ چھوٹا ادھر آئے گا، پھر بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، پھر ادھر اٹھا چلا جائے گا جیسے شام ہوتی۔ تو سایہ جیسے ہی پورب کی طرف جانے لگے، برعکس سمجھیے زوال کا وقت ہو گیا، اور اسی وقت کیا ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے اور نماز ظہر ادا کی جاتی ہے، اس کو زوال کہتے ہیں۔ اذا زالت الشمس، جب سورج زوال پذیر ہو جائے، دخل وقت الظہر، تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ داخل ہو کے کب تک رہتا ہے مولانا؟ حتی یمضی، یہاں تک کہ گزر جائے، مقدار 4 رکعات، یعنی 4 رکعت کی مقدار، اول ظہر سے اتنی مقدار، اتنا وقت گزر جائے جس میں 4 رکعت ادا کی جا سکتی ہو۔ پھر کیا باقی وقت نہیں ہے مولانا؟ ثم یشترک الوقت، ثم یشترک الوقت، پھر وقت مشترک ہو جاتا ہے، بینہا، یعنی بین الظہر وبین العصر، ظہر اور عصر کے درمیان۔ کیا سمجھ میں آئی بات سے؟ یعنی جیسے ہی زوال ہوا، زوال کے بعد اتنی دیر کہ جس میں 4 رکعت نماز ادا کی جا سکے، وہ وقت مخصوص کس کا ہے؟ ظہر کا۔
اس کے بعد جو 4 رکعت کے بعد کا وقت مغرب تک ہے وہ وقت مشترک ہے، کس کا؟ ظہر اور عصر کا۔ تب تک مولانا کہا اِلَىٰ أَن يَبْقَىٰ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِقْدَارُ 4 رَكَعَاتٍ، اِلَىٰ أَن يَبْقَىٰ یہاں تک کہ باقی رہے، لغروب الشمس سورج کے غروب ہونے کے لیے، مقدار 4 رکعات، 4 رکعت کی مقدار۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ غروب ہونے میں 4 رکعت کی مقدار، فَيَخْتَصُّ بِالْعَصْرِ، تو وہ وقت مخصوص ہوتا ہے عصر سے۔ کیا مطلب مولانا؟ ظہر اور عصر کا نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ زوال سے لے کے غروب تک۔ تو زوال کے بعد پہلے 4 رکعت مخصوص ہے کس سے؟ ظہر سے، اور غروب سے پہلے 4 رکعت مخصوص ہیں عصر سے، اور بیچ کا جو وقت آتا ہے وہ دونوں ظہر اور عصر کا مشترک وقت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ وَإِذَا غَرُبَتِ الشَّمْسُ، اور جب سورج غروب ہو جائے، حد غیبوبتہ الحمرۃ المشرقیہ۔ دیکھیے مولانا سمجھ لیجیے، یہ لال والا چلتا ہے جی، یہ دیکھیں جب سورج ڈوبتا ہے، سورج یہ کیا آ گیا یہاں ویسٹ میں آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سورج ہے، سورج یہاں آتا ہے ایسٹ میں ہلکی ہلکی لالی ہوتی ہے۔ جب یہ لالی، دیکھیے اہل سنت جو ہمارا جو فرق آتا ہے 10 منٹ کا، وہ اسی لیے آتا ہے کیونکہ اہل سنت حضرات کیا کرتے ہیں، مجرد جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے ایسے ہی وہ اذان دیتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، ہمارا 10 منٹ کے بعد اذان اس لیے ہوتی ہے کہ مشرق میں لالی نہیں ہونی چاہیے، اور سورج کے ڈوبنے کے بعد ادھر بھی لالی رہتی ہے کہ نہیں پچھم میں۔ عشاء کی نماز تب ہوگی جب آپ کی پچھم میں بھی لالی نہ ہو، مغرب کی تب جب پورب میں نہ ہو، صحیح نا، مشرق میں۔ عشاء کی تب ہوگی مغرب میں نہ، ویسٹ میں نہ۔ لالی آسمان پر نہیں ہونی چاہیے، پوری طرح رات چھا جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مغرب کے بعد فوراً عشاء عام طور پر نہیں پڑھی جاتی، کیا کرتے ہیں 4 رکعت ہم نے پڑھی، اتنے میں اور وقت تھوڑا گزر جاتا ہے، تو 10 منٹ بعد اذان ہو رہی ہے، صحیح ہے، اس کے بعد نماز اذان ہوئی تو اذان میں 5 سے 7 منٹ جاتا ہے، اقامت میں جاتا ہے، پھر نماز میں جاتا ہے، اس کے بعد نافلہ میں وقت جاتا ہے، پھر جا کے کیا ہوتی ہے، عشاء کی اقامت کہی جاتی ہے، صحیح۔ تو اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کیونکہ آسمان پہ پھر مغرب میں بھی یعنی ویسٹ میں بھی لالی باقی نہ رہے۔ مطلب آگا مکمل طور پر اندھیرا ہو جانا چاہیے عشاء جی کی جی نماز۔ جی 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 تب جا کے جو ہے اس پہ ہم عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں وحد غیبوبتہ، غیبوبت الحمرۃ المشرقیہ، غروب شمس میں لکھے وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، اور جب سورج غروب ہو جائے، کیسے غروب ہونا چاہیے مولانا، کیسے پتا چلے گا؟ کہ وحدہ، اور اس کی حد یہ ہے غیبوبت الحمرۃ المشرقیہ، کہ مشرق کی لالی غائب ہو جائے۔
اب دیکھیں مولانا، دخل وقت المغرب، تب کیا ہو جائے گا؟ جب مشرق کی لالی ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت داخل ہو جائے گا. اِلیٰ ان یمضی مقدار ادائیہا، یہاں تک کہ گزر جائے، ادائیہا سے مراد ہے اداء المغرب، یہاں تک کہ مغرب کو ادا کرنے کا وقت گزر جائے. اِلیٰ ان یمضی مقدار ادائیہا، مغرب کا وقت ہوا اتنا وقت کہ جس میں صرف اور صرف 3 رکعت ادا کی جا سکے، وہ مخصوص وقت ہے کس کا؟ مغرب کا. ثم یشترک الوقت، پھر وقت مشترک ہوتا ہے، بینہا یعنی بین المغرب و بین العشاء، صحیح ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان. اِلیٰ ان یبقی لانتصاف اللیل، یہاں تک کہ باقی رہے نصف لیل کے لیے. مقدار 40، 4 رکعت کی مقدار. فَيَخْتَصُّ بِالْعِشَاءِ، تو وہ وقت مخصوص ہوتا ہے عشاء کا. سمجھ میں آ گیا کیسے؟ دیکھیں مولانا، ظہر کا وقت مخصوص وقت کب ہے؟ جیسے ہی زوال ہو 4 رکعت، اور جو آخری وقت ہے وہ وقت مخصوص ہے کس سے؟ عصر سے. اور درمیان کا وقت کیا ہے؟ مشترک ہے، ظہر اور عصر کا. اسی طرح جیسے ہی مغرب ہو، سورج ڈوبے، وہ وقت مخصوص ہے، اتنی مقدار کہ جس مقدار میں کیا کیا جا سکے؟ نماز مغرب ادا کی جا سکے. اس کے بعد وقت مشترک ہوتا ہے مغرب اور عشاء کا. آخری وقت کب آتا ہے مغرب کی نماز کا؟ نصف لیل، آدھی رات. آدھی رات سے پہلے 4 رکعت جس وقت میں جتنے وقت میں پڑھی جا سکے وہ وقت مخصوص ہو جائے گا عشاء. سمجھ میں آیا؟ وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي، وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي، اور جب دوسری فجر طلوع ہو جائے. فجر ثانی سے مراد ہے مولانا فجر صادق. کیسے؟ جب صبح ہوتی ہے مولانا، صبح ہونے سے پہلے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، اور وہ سفیدی نمودار ہو کے کہاں جاتی ہے؟ سفیدی نمودار ہوتی ہے اور سیدھے آسمان سے نیچے کی طرف آتی ہے. جو آسمان سے نیچے کی طرف سفیدی آتی ہے وہ ہے صبح کاذب، اور اس کے کچھ دیر کے بعد ایک سفیدی آسمان پہ پھیلتی ہے، اور وہ عرضی طور پر ایسے پھیلے گی آسمان پہ، نیچے کی طرف نہیں بلکہ آسمان پر پھیلے گی.
وہ جب پھیلتی ہے تب اس وقت صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، وہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے. صحیح. وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي، اور جب فجر ثانی طلوع ہو، دخل وقت الصبح، تو صبح کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اور صبح کا وقت کب تک رہتا ہے؟ إِلَىٰ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. اب دیکھیں مولانا، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں. اب مسئلہ ہے نافلہ کے وقت کا، اس کی نافلہ کب تک؟ تو جو صبح کی نافلہ ہے مولانا، صبح کی نافلہ کا وقت تب تک ہے جب تک صبح کی نماز کا وقت ہے. سمجھے؟ آپ صبح کی نماز 6:15 پہ قضا ہے، 6:10 پہ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نافلہ پڑھنی ہے اور پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں. چونکہ جب تک اس کی نافلہ کا وقت ہے تب تک، جب تک نماز کا وقت ہے تب تک اس کی نافلہ کا وقت ہے. ظہر کی نافلہ کب تک ہے مولانا؟ ظہر کی نافلہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے. یہ سایہ یہاں تک آ جائے گا تب تک آپ ظہر کی نافلہ پڑھ سکتے ہیں. باقی اگر تب تک آپ نے ظہر کی نافلہ نہیں پڑھی ہے، یعنی آپ مان کے چلیے وقت سے 45 منٹ، جمعہ بھی کب تک ہوتا ہے؟ یہ جمعے کا وقت یہی ہے مولانا جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر تب تک جمعہ نہیں پڑھا گیا تو جمعہ نہیں ہوگا، ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. جمعہ پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ظہر پڑھنی ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہر چیز کا سایہ جب اس کے مثل ہو جاتا ہے تب تک آپ اس کی نافلہ پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں پڑھی اس کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کی نافلہ نہیں پڑھ سکتے. عصر کی نافلہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہونے تک. سمجھ میں آیا؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے، یعنی 45 سے تو 90 مان لیں آپ، 1.5 گھنٹہ عصر کی نافلہ پڑھ سکتے ہیں، باقی نہیں پڑھ سکتے. مغرب کی نافلہ کب تک پڑھ سکتے ہیں مولانا؟ مغرب کی نافلہ جب تک مغرب کی لالی نہ ختم ہو جائے. مغرب کی لالی ختم، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے تو مغرب کی نافلہ نہیں پڑھ. عشاء کی نافلہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کہ جب تک عشاء پڑھ سکتے ہیں، جب تک عشاء کی نافلہ پڑھی جا سکتی ہے. سمجھ آتی بات؟ آئیے دیکھتے ہیں عبارت. امن نوافل، لیکن نافلہ، فوقت نافلۃ الظہر، تو ظہر کی نافلہ کا وقت، اذا زالت الشمس، جب سورج کو زوال ہو جائے یا سورج زوال پذیر ہو جائے، إِلَىٰ أَن يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، یہاں تک کہ ہو جائے ہر چیز کا سایہ اس کے جیسا. یہاں تک کہ ہو جائے إِلَىٰ أَن يَصِيرَ، یصیر سارا یصیر مانے کیا ہوتا ہے؟ ہونا. یہاں تک کہ ہو جائے
ظل کل شیء ہر چیز کا سایہ، ظل مانے سایہ، مثلہ اس کے جیسا، یعنی وہ جتنا بڑا ہے اس کا سایہ بھی اتنے بڑا، آدمی کھڑا ہے آدمی کے برابر سایہ ہو جائے۔ فَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ، تو جب ایسا ہو جائے، یعنی اس کے جیسا کسی چیز کے برابر سایہ ہو جائے، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا مِّنَ النَّافِلَةِ، اور نافلہ کی کوئی چیز نہیں پڑھی ہے، اشتغل بالفریضہ، تو واجب نماز میں مشغول ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَلَوْ تَلَبَّسَ بِرَكْعَةٍ مِّنَ النَّافِلَةِ، اور اگر مصروف ہو گیا ہو نافلہ کی ایک رکعت میں، تلبسا کے معنی ہے مولانا اشتغلا، مشغول ہو جانا، ساحما کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ ساحم بہل فریضہ، تو اس کے ذریعے فریضہ کو سحام کرے گا۔ کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ یعنی پھر وہ نافلہ کو مکمل کرے گا اور فریضہ کو بعد میں پڑھے گا۔ سمجھائے مسئلہ کیسے؟ یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے والا ہو تب اس نے نافلہ شروع کر دی، ابھی اس کے مثل ہوا نہیں، نافلہ شروع کر دیا تو مثل کے بعد کیا ہمیں واجب ہے پڑھنا؟ ظہر پڑھنا واجب تھی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ چونکہ ایک رکعت پڑھ چکے ہیں تو کیا کرتے رہیں گے؟ پڑھتے رہیں گے نافلہ کو مکمل۔ یہی مولانا نماز شب کے لیے آئے گا اس میں کہ اگر نماز شب کی آپ نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور اذان ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی، کیا کریں گے؟ زاحم بہل فریضہ، اس کے وجہ سے جو ہے فریضہ کو مستحم کر دیں گے۔ کیسے؟ یعنی پہلے نافلہ مکمل کریں گے بعد میں فریضہ پڑھیں گے۔ اذان کے بعد اول وقت نماز واجب کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ آپ کیا کریں؟ اذان کے فوراً بعد نماز کو پڑھیں۔ لیکن اگر آپ نے 4 رکعت نماز شب پڑھ لی ہے تو اب نماز شب کو مکمل کریے اور فریضہ نماز کو دیر سے پڑھیے۔ سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو صبح کا وقت ہو گیا نا، وقت ہو گیا تو پہلے کیا پڑھا جانا چاہیے؟ صبح کی۔ تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں 4 رکعت پڑھ کے پھر 2 رکعت صبح کے پڑھیں پھر باقی نماز شب پڑھیں، نہیں، کہا 4 پڑھ لیا تو آپ کیا کریں؟ نافلہ مکمل کریں۔ اسی طرح سے ظہر میں اگر 1 رکعت آپ کی وقت کے اندر ہو گئی ہے تو باقی کیا کریں گے؟ اسی نافلہ کو مکمل کریں گے، فریضہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ دیکھیں مولانا، فَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ، اور جب اس طرح کا ہو جائے یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا، اس نے کچھ نہ پڑھا ہو، مِنَ النَّافِلَةِ، نافلہ میں سے، اشتغل بالفریضہ، تو اسے مصروف ہو جانا چاہیے واجب نماز میں۔ فریضہ سے مراد کیا ہے مولانا؟ واجب نماز۔ وَلَوْ تَلَبَّسَ بِرَكْعَتٍ، لیکن اگر مصروف ہو گیا 1 رکعت میں، مِنَ النَّافِلَہ، نافلہ کی، زاحم بہل فریضہ، اس کے ذریعے فریضہ کو سحام کرے گا، یعنی نافلہ کو مکمل کرے گا اور فریضہ نماز کو بعد میں پڑھے گا۔ وَوَقْتُ نَافِلَةِ الْعَصْرِ، اور عصر کی نافلہ کا وقت، بعد الظہر، ظہر کے بعد ہے۔
الا ان یصلا یصیرا یہاں تک کہ ہو جائے ذل کل شیء مثلیہ ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل یعنی ڈبل. ولو خرج اور اگر وہ دو وقت کا دو مثل والا وقت نکل جائے، وہی بات مولانا ظہر والی، وقت تلبس برکعتین اور ایک رکعت میں مصروف ہو گیا ہو، زاحم بہا تو اس کے ذریعے واجب نماز کو زحام کرے گا، یعنی نافلہ مکمل کرے گا، واجب نماز بعد میں پڑھے گا. لیکن فلا اور اگر ایک رکعت آپ نے نہیں پڑھی ہے تو پھر نہیں پڑھیں گے، پھر صرف اور صرف کیا پڑھیں گے؟ واجب نماز پڑھی جائے گی. وَوَقْتُ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ اور مغرب کی نافلہ کا وقت، بعدها بعد المغرب مغرب کے بعد ہے، إِلَىٰ أَن تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الْمَغْرِبِيَّةُ یہاں تک کہ مغرب کی لالی چلی جائے. یہ انتہائی وقت ہے مولانا اس کا، مغرب کی نافلہ کا. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں نا جی اس میں آموزش احکام میں. وقت نافلۃ المغرب اور مغرب کی نافلہ کا وقت، بعدها بعد المغرب الى ان تذهب الحمرۃ المغربیہ یہاں تک کہ مغرب کی لالی چلی جائے. ولو ذهبت لو مانے جانتے ہو نا اگر، ولو ذهبت اگر چلی گئی، کون چلی گئی مولانا؟ لالی. ولم یکملها اور اس نے مکمل نہیں کیا. کیا نہیں مکمل کیا مولانا؟ نافلۃ المغرب. اشتغل بالعشاء تو مشغول ہو جائے گا نماز عشاء میں. وقت الوتیرۃ وتیرہ کہتے ہیں مولانا عشاء کی نافلہ کو، جو ایک رکعت ہوتی ہے، دو رکعت بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، وہ ایک رکعت شمار ہوتی ہے، اس لیے اس کو وتیرہ کہتے ہیں. وقت الوتیرۃ بعد العشاء اور وتیرہ کا وقت عشاء کے بعد ہے. وتمتد اور اس کا وقت ممتد ہوتا ہے، یعنی لمبا ہوتا ہے، بامتداد وقتها یعنی وقت العشاء عشاء کے وقت کے ساتھ. جتنا عشاء کا وقت ہے اتنا ہی اس کی نافلہ کا وقت ہے. وَوَقْتُ نَافِلَةِ اللَّيْلِ اور نماز شب کا وقت، بعد انتصافہ یعنی انتصاف اللیل نماز شب کے، نماز شب کا وقت نصف لیل کے بعد ہے. بعد انتصافہ یعنی انتصاف اللیل نماز شب کا وقت نصف لیل کے بعد ہے. لیکن مولانا اس میں بھی کہا وَكُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ اور جتنا قریب ہوگا فجر سے، کان افضل تو اتنا کیا ہوگا؟ افضل ہوگا.
آپ پڑھ سکتے ہیں مولانا 11 ساڑھے 11 12 بجے جو آدھی رات ہو جاتی ہے تو، لیکن کہا جتنا فجر سے قریب اتنا افضل. اب دیکھیں مولانا جو بات میں نے آپ کو بتائی، وَلَوْ طَلَعَ، کیا معنی طلع سے مراد مولانا؟ وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ، فجر کی طرف جائے گا مولانا اس کی ضمیر. وَلَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ، اگر فجر طلوع ہو جائے، وَقَدْ تَلَبَّسَ بِأَرْبَعِينَ، اور 4 رکعت نافلہ کی پڑھ چکا ہو. وَقَدْ تَلَبَّسَ بِأَرْبَعِينَ زَاحَمَ بِهَا الصُّبْحَ، تو اس کے ذریعے سے صبح کو کیا کرے گا؟ زحام کر دے گا. کیا معنی ہوگا مولانا صبح کو زحام کرنا؟ یعنی نافلہ شب کو مکمل کرے گا، اور جب مکمل ہو جائے اس کے بعد دیر سے صحیح نماز صبح کو ادا کرے گا. وَإِلَّا، ورنہ یعنی اگر 4 رکعت نہیں پڑھ پائے، 2 ہی رکعت ابھی پڑھی ہے اور اذان ہو گئی، تو کیا کریں؟ پہلے نماز صبح پڑھے. اور اگر قضا بھی ہو جا رہی ہے تو کہا اللہ قضاہا، تو پھر کیا کرے گا؟ اس کی قضاہا یعنی قضن نافلۃ اللیل، پھر نماز شب کی کیا کرے؟ قضا کرے. بھئی اذان فجر ہو گئی تو پھر کیا کرے گا؟ قضا. تو یہی ایک مستحب نماز ہے جس کی قضا بھی ہے مولانا، باقی کسی اور مستحب نماز کی قضا نہیں ہے. وَإِلَّا قَضَاهَا، ورنہ کیا کرے؟ قضا کرے. نماز صبح کے بعد قضا کی نیت سے اسے پڑھے. اور دیکھیں مولانا، جو نماز صبح کا وقت، صبح کی نافلہ ہوتی ہے، صبح کی نافلہ کو آپ نماز شب کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ہے نا؟ آپ نے 4 بجے اٹھ کے نماز شب پڑھی، اذان ہو رہی کتنے پہ؟ 5:10 پہ. یہاں پہ مان لیا ہم نے 4 بجے نماز شب پڑھی. نماز شب 11 آپ کی 4:20 4:25 میں مکمل ہو گئی. اس کے بعد 2 رکعت صبح کی نافلہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہا اذان کا انتظار کیا ہے؟ افضل ہے. وَوَقْتُ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ، اور فجر کی 2 رکعت کا وقت، عند الفراغ من صلاة اللیل، نماز شب سے فارغ ہونے کے وقت ہے. وَتَأْخِيرُهَا یعنی تاخیر نافلة الفجر الى طلوعه یعنی طلوع الفجر افضل، لیکن نماز صبح کی نافلہ کو تاخیر کرنا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی اذان ہو جائے صبح کی، افضل ہے. دو نمبر اور 3 نمبر کے حاشیے کی طرف چلتے ہیں مولانا. 2 نمبر کا ای طلوع الفجر ویان الفجر الاول کاذب الذي يظهر على الافق عموديا قائما، کہاں گیا مولانا؟ متاخرها الى طلوع، اچھا یعنی فجر اول سے انہوں نے طلوع الفجر، فجر طلوع ہو جائے افضل ہے. واذا طلع الفجر 3 نمبر پہ آ جائیے، یعنی الفجر الثاني الصادق الذي يخرج المعترضا على الافق بعد الكاظم العمودي. کیا معنی ہوتا ہے اس کا مطلب؟ پہلے کا دیکھ لیں. ای طلوع الفجر، یہاں پہ دیکھیے وتاخیرها الى طلوعه، اور نافلہ شب کا، ارے نافلہ صبح کا تاخیر کرنا. طلوع کون سا طلوع کا؟ طلوع الفجر. ویعنی یعنی الفجر الاول، پہلا فجر. میں نے کہا پہلا فجر کاذب ہوتا ہے. الکاذب الذی یظہر علی الافق، جو آسمان پر ظاہر ہوتا ہے، عمودیاً ورٹیکلی، ورٹیکلی سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کھڑے، صحیح ہے، قائماً کھڑے ہوئے. تیسرا دیکھیے وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، اور فجر طلوع ہو جائے. کون سی فجر؟ یعنی الفجر الثانی، یعنی صبح صادق. الذي يخرج معترضا، جو نکلتی ہے ہوریزنٹلی، پھیلی ہوئی آسمان پر، على الافق آسمان پر، بعد الكاذب العمودی، عمودی اور جھوٹی فجر کے بعد. زاحم بها، تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ زحام کرے گا. کیا معنی ہوگا مولانا؟
زاحم بها یعنی تو زاحم بها بنافلۃ الصبح لکھیں، بها بنافلۃ الصبح، تو اس سے وہ صبح کی نافلہ سے نماز صبح کو زحام کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلے نافلہ پڑھے گا اور اس کے بعد نماز صبح ادا کرے گا. وَلَوْ إِلَى طُلُوعِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ چاہے وہ وقت کیوں نہ ہو جائے کہ مشرق میں لالی طلوع ہو جائے، نکل آئے. ٹھیک ہے، جب مشرق میں لالی نکل آئے گی تب بھی اگر آپ نماز صبح پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے نافلہ اور اس کے بعد نماز صبح پڑھی جائے گی. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی